اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کے سبق آؤ قرآن سمجھے میں سبق نمبر 6 اس کے حصہ اول میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ اللہ کے فضل سے ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے کلام کو سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کو سیکھتے ہوئے تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ رمضان کی ان ساعتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ساتھ ساتھ جو بھی آپ سیکھ رہے ہیں وہ اس کو قرآن میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری بہن نے بھی آپ کے ساتھ کل پڑھے جانے والے حروف جار جو ہیں ان کا ذکر کیا، تو امید ہے کہ آپ ان کو قرآن کے اندر دیکھیں گے، ڈھونڈیں گے اور نہ صرف یہ خوشی محسوس کریں گے بلکہ اس کتاب سے اپنے تعلق کو اور مضبوط کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہم آج کی کلاس میں فجر کی اذان میں چونکہ کچھ الفاظ عام اذانوں سے مختلف ہوتے ہیں ان کی مدد سے، اور پھر اقامت، جب ایک تو اذان ہے اور جب مسجد کے اندر ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت اقامت کہی جاتی ہے جب نماز کھڑی ہو رہی ہو، تو اقامت کے الفاظ اور وضو سے پہلے اور بعد کی دعائیں۔ تو ان 4 چھوٹی چھوٹی اضافی چیزوں اور دعاؤں کے ساتھ ہم گرامر میں آج اور 3 اور حروف جر انہی ضمائر سے ملا کر بی، فی اور علی، اور اس کی مدد سے ہم 6 نئے الفاظ آج کے دن میں سیکھیں گے۔ 6 قرآن میں یہ الفاظ 3796 بار، almost 3800 times in قرآن۔ تو اس 1 گھنٹے کے اندر اللہ کے فضل سے ہم انشاءاللہ یہ ٹارگٹ اچیو کریں گے، اور آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ کسی بھی اور کام میں اگر مصروف ہیں اسے چھوڑ دیجئے، کیونکہ nothing is better than the word of Allah۔ آپ اللہ کے کلام کی طرف توجہ دیجئے، قرآن کو ویسے بھی کان لگا کر سننا چاہیے توجہ سے، اور پوری توجہ اس طرف کر لیں تو انشاءاللہ ہم آج سبق کے اختتام تک ہمارا ٹارگٹ جو ہے 63 قرآن کے الفاظ نماز کے، جو قرآن میں 23,000 ٹائمز آئے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ چند دنوں میں صرف 6 سبق تک پہنچتے پہنچتے ہم قرآن میں آنے والے الفاظ کا تقریباً تیسرا حصہ سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اذان کل آپ نے سنی اور ہم عام طور پر روزانہ سنتے ہیں 5 وقت، اور ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ کہتا چلوں آپ کی اجازت سے کہ یہ اذان ہم 5 دفعہ روزانہ سنتے ہیں، 5 times، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ لیکن بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ کچھ مساجد میں لوگوں سے کہا جائے کہ آپ اذان کہہ دیجئے یا اقامت کہہ دیجئے تو کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ تو اس طرف بھی ہم سب توجہ فرمائیں اپنے بچوں کو ابھی سے۔ میرے جو دوست، میرے بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ لوگ کوشش کریں کہ 5 دفعہ ایک چیز روزانہ دہرائی جائے۔ یہ نہیں کہ کوئی زندگی میں 1 دفعہ، مہینے میں، ہفتے میں 1 دفعہ، یہ تو ویسے ہی یاد ہو جانی چاہیے۔ تو یاد ہوگی بھی اور کانفیڈنس بھی، آپ شوق پیدا کریں بلکہ اندر ان کاموں میں آگے بڑھا کریں۔ اینی ویز، یہ ضمناً ایک بات آپ سے دل کی بات میں نے شیئر کی۔ فجر کی اذان جب دی جاتی ہے، آج کل آپ سب سن رہے ہوں گے، ہماری بہنیں بھائی سب لوگ رمضان کی ساعتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جب کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، تو اس کے بعد مؤذن یہ 2 لائنیں 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی دہراتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ آج پڑھیں گے۔ اچھا، اس میں سے صلاح کا معنی ذرا مجھے آپ بتا دیں، آپ سب کو آنا چاہیے۔ الصلاح، اس کا معنی چیٹ باکس میں بتائیے۔ ماشاءاللہ، سسٹر روج، سسٹر مانور، سسٹر اریج،
سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے نماز. تو یہ تو بنیادی چیز ترجمہ آپ کو پتہ ہے. اب اگر میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ اس کی حیت کیا ہے اسٹرکچر میں, یہ اسم فعل اور حرف میں سے کیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ, ہاں ویری گڈ. تو سبھی فرما رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جی یہ اسم ہے, کیونکہ الف لام لگا. آنکھیں بند کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا. بردر سکندر بھی کہہ رہے ہیں, اور سب لوگ, سسٹر کمل اور سسٹر عثما, الف لام لگا. ٹھیک ہے. اور میں پھر یاد دہانی کروا دوں, جو لوگ چیٹ باکس میں نہیں لکھ رہے ہوتے اتنی اونچا بولیں کہ ان کے کان میں آواز پڑ جائے جو بھی بات کہی اس کے لیے. تو صلاح ہے جی نماز, اور آپ نے کہا یہ اسم ہے. اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ کون سا, یہ مؤنث ہے مذکر ہے, اس کی حیت سے کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ جی کل آپ کو بتایا تھا کہ صلاح اور صلوات الف تا لگ کے اضافے سے یہ ماشاءاللہ. مسز سلمان, سسٹر فائحہ, سسٹر عائشہ, رحیلہ, سبھی فرما رہے ہیں یہ نہیں مؤنث ہے. ہماری کوئی بہن بتا رہی ہے مذکر ہے, نہیں یہ مؤنث ہے, اور گول تا کے اضافے سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے. سسٹر سمیرہ بھی بتا رہی ہے, ام کلثوم بھی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ دیکھیں نا, اب الحمدللہ ہم جو پڑھے ہیں ساتھ ساتھ اپلائی کریں. اچھا میں اگر آگے جانے سے پہلے آپ سے من کا معنی بھی پوچھ رہا ہوں, اس میں من آیا ہے تو وہ بھی بتا دیں, پھر آگے چلتے ہیں. من ماشاءاللہ, یہ تو سب کو پتہ ہے نا, پکا ہے ہم سب کا. سسٹر مانور, سسٹر مہوش, ہاں بردر شعیب, سبھی فرما رہے ہیں اس کا مطلب ہے سے. سسٹر رابعہ سیدی. تو اب باقی وجہ خیر. خیر کا مطلب بہتر ہے, خیر کا مطلب بہتر ہے. الصلاۃ خیر, نماز بہتر ہے. خیر کا لفظ 176 ٹائم ہے قرآن میں. خیر کا معنی بھلائی, بہتر ہے, اس سینس میں آتا ہے. خیر اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ اس چیز میں آپ کے لیے خیر ہو, یعنی بہتری ہو, اچھائی ہو, ہے نا. خیر اور شر, خیر بہتر, شر برائی کی چیز, تو یہ استعمال ہوتے ہیں. نوم کا لفظ اس پہ نیا ہمارے لیے آج کے دن میں, من سے نوم. نوم کہتے ہیں نیند, نوم. یہ وہ نیند ہے جس وقت ساری امت سوئی ہوئی ہے. اللہ ہمیں اس نیند, غفلت کی نیند سے اس امت کو جگائے. بہرحال یہاں پر تو وہ فزیکل نیند ہے جو آپ روزانہ سو جاتے ہیں ہم رات کو. تو الصلاۃ خیر من النوم, نوم نیند, اور یہ بھی نون سے شروع ہو رہا ہے, نیند بھی نون سے شروع ہوتی ہے, تو اس کو بھولنا نہیں آپ نے. نماز بہتر ہے نیند سے. اور کیسے کیسے بہتر ہے؟ نیند موت کے برابر ہے. نیند کیا ہے؟ موت ہے. نماز اصل زندگی ہے. نماز اللہ کی پکار ہے. نیند ہمارا نفس کہتا ہے سوتا رہے سوتا رہے سوتا رہے, اور اللہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. اور نیند جسم کے لیے راحت ہے, اللہ نے بنائی ہے, اللہ کی نعمتوں میں سے ہے. لیکن نماز روح کے لیے راحت ہے. تو اتنی نیند جتنی ضرورت ہے, باقی اللہ کے لیے اٹھنا. اور فجر کے وقت, اب تو یہ ریسرچز کہتی ہیں جسم کے لیے مضر صحت ہو جاتی ہے, راحت نہیں ہوتی. اور صبح کے وقت کی تازگی جسم کی دعا نماز ہے. اب آپ اسے پڑھ لیجیے, الصلاۃ خیر من النوم. آپس میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو پڑھائیے, اونچی آواز میں پڑھیے کہ آپ کے کانوں میں آواز پڑے. ٹھیک ہو گیا جی. چلیے, اقامت جو ہوتی ہے اس وقت بھی اضافی الفاظ بولے جاتے ہیں. باقی سارے الفاظ اذان کی طرح ہی ہوتے ہیں, لیکن حی علی الصلاح, حی علی الفلاح کے بعد کہا جاتا ہے قد قامت الصلاح, قد قامت الصلاح. تو یہ 2 دفعہ یہ لائن دہرائی جاتی ہے. مطلب اس کا پڑھتے ہیں, اس سے ہم بہت سی چیزیں یاد کریں گے. پہلا لفظ جو ہے قد, قد کا لفظ جو ہے 406 بار قرآن میں آیا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے. مطلب کیا ہوتا ہے؟ البتہ, ہو چکا, آلریڈی ہو چکا, یعنی کنفرمیشن, ایمفیسس, سٹریس, کہ یہ یقیناً جب کوئی بات ہو تو اس وقت کہتے ہیں قد.
ٹھیک ہے. البتہ ہو چکا آلریڈی، اس معنی میں قد کا معنی لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے، قد. اور اذان میں اعلان، لوگ مسجد کی طرف آئیں. دعوت اقامت میں اعلان کہ اب نماز کے لیے کھڑے ہو. ٹھیک، جب یہ الفاظ کے ہوتے ہیں تو ہم جو مرد حضرات ہیں مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جماعت کے قیام کی طرف. تو جو لفظ قامت ہے وہ قیام سے آپ اس کو کھڑی ہو گئی. ٹھیک ہے جی، قامت کھڑی ہو گئی. صلاح نماز، وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو ابھی ہم نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے جی، دیکھ لیں، نظر مار لیں. تو میں بھی سلائڈ پر جاتا ہوں. قد کا لفظ اچھا سا ذہن میں رکھ لیں. آئیے، وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار. وضو سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا، وضو کے بعد ایک دعا، اور اس سے ہم قرآن کے سینکڑوں الفاظ کو سیکھیں گے. وضو سے پہلے بسم اللہ ہے. تو ترجمہ آپ کو آتا ہوگا مجھے. بسمی، بسمی جو ہے اس کے ٹکڑے کتنے بنائے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ اگر وہ بنا کے دکھا دیں تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. سروش، سسٹر مریم، سسٹر زینب، ہاں بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور ساتھ یہ بتا بھی رہے ہیں لکھ کے کتنے ٹکڑے اور کیسے. یہ تھا جی بی، اور اس تو کیا مطلب تھا؟ نام سے، ہے نا. اور بی کا معنی کی بھی ہو سکتا ہے اور سے بھی ہو سکتا ہے. تو دونوں ہی ٹھیک ہے. حروف جر معنی بدلتے ہیں. نام سے اللہ کے. ٹھیک ہو گیا. تو اب جو دوسری دعا ہے وضو کے بعد کی، آپ کی ذرا توجہ اور شوق کے لیے پہلے ایک حدیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے، یعنی اچھے طریقے سے، پھر یہ دعا پڑھے جو بھی آگے ہم سیکھیں گے، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. کتنا بڑا اعزاز اور اکرام ہے. دیکھیں، اگر کوئی آپ کے لیے اپنے گھر کا ایک دروازہ کھولے اور کہے جی آئیے، تو کتنی عزت کی بات ہے. اور جنت اور اس کے 8 دروازے کھول دیے جائیں، 4 اور 4 8، اور یہ بھی ساتھ کہا جائے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ، تو کتنی خاص بات ہے نا. اس کو یاد رکھنا چاہیے. تو ذرا اس توجہ سے آج ہم نے پڑھنا ہے سب. تو اس کے الفاظ شروع ہی ہوتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ سارا ہم نے پڑھا ہوا ہے، یہ سارا ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس لیے یہ آسان اس سے ہمیں پہلے ہی آتا ہے. بتاتے چلیں، ذرا آپ سے پوچھ لیتا ہوں تھوڑا سا. ان کا معنی یاد ہے یا بھول گئے؟ ان کے، بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ جو ہے جس کا معنی کیا ہے، وہ کیا ہے؟ لیکن ایسے موقعوں پہ ہم دہرائی تھوڑی تھوڑی ساتھ ہی اپلائی کر لیا کریں گے تو فائدہ ہوگا نا ہمیں. جی بتائیے. یہ آئین نون والا ان نہیں ہے، برائے مہربانی توجہ کریں، سامنے دیکھیں. الف نون والا ان ہے. نہیں، اس سے ملتا جلتا لفظ میں بول رہا ہوں. وہ کیا پڑھا ہم نے؟ ان اور انا تو اس سے ملتا جلتا نہ ہوئے نا. ان، ہاں یہ جو لفظ ہے ان، یہ دیکھیں الف زبر والا، اس سے ملتا جلتا ہم نے پڑھا ہے انا. یوں ہی یہ والا ہے نا، انا. اور دونوں کا مطلب ہوتا ہے کہ. ٹھیک ہو گیا؟ دونوں کا مطلب کہ. چلیں، یہ دہرائی ساتھ ہو رہی ہے، اچھی بات ہے. اگر کسی کو ذہن سے نکل جائے تو ذہن میں آ جائے. تو میں گواہی دیتا ہوں کہ لا کا مطلب بتائیں سب. ماشاءاللہ، پکا کر لیں. 1600 سے زائد بار آیا ہے قرآن میں لا. بالکل ٹھیک ہے. نہیں، نہیں ہے الہ کوئی معبود. اللہ کا معنی سوائے، مگر. اللہ کا معنی سوائے اور مگر. اللہ سوائے اللہ. اس کی تشریح بھی ہم نے کل کر لی تھی. صرف ایک یاد دہانی اس حدیث مبارکہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ.
تو ہم بھی سب موت کو بھی یاد رکھا کریں، لا الہ الا اللہ کو زیادہ پڑھا کریں، یہ زبان پہ اتنا جاری ہو جائے کہ انشاءاللہ اللہ کرے جب ہمارا وقت آئے اس دنیا سے جانے کا تو ہم کہہ رہے ہوں لا الہ الا اللہ، اور ہمیں معنی پتہ ہو اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یقیناً، اور اپنی زندگی میں ابھی سے اپلائی کریں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں جو کلمات ہیں وہ تھوڑے مختلف ہیں. وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، وحدہ ہو. اب یہ لفظ واحد یعنی اور ہو یہ والا وحدہ ہو، وہ اکیلا ہے. واحد تو آپ کو اردو میں پتہ نا استعمال کرتے ہیں، ہو یہ والا he is alone, he is one, he is only one، وہ اکیلا ہے. تو آسان ہے یہ بھی، جیسے واحد، احد، توحید. توحید کا کیا ہوتا ہے نظریہ؟ وہ یہی اللہ کو ایک ماننا. احد ایک، واحد بھی ہم کہتے ہیں واحد شے. لا شریک، لا شریک لہو. اب تو آپ کو لاہو کا مطلب بھی پتہ ہے ماشاءاللہ. دیکھیں کل ہی ہم نے ٹیبل میں پڑھا، آج اس کا استعمال آ رہا ہے لاہو. تو پہلے تو لا نہیں ہے، یہ بھی آپ کو آتا ہے. شریک، اب یہ دیکھیں الگ کیا، آرام سے ہمیں پتہ چل گیا. اچھا شریک، پارٹنر جیسے کہتے ہیں نا. آپ جیسے قرآن میں میرے ساتھ شریک ہیں، تو آپ اس کی جمع شرکا. کسی شے میں جو شریک ہو، پارٹنر ہو، ساتھ ہو. تو اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی ہے ایسا جو اللہ کے ساتھ شراکت داری کر سکے؟ بالکل نہیں ہے. تو یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، وحدہ لا شریک لہو. لہو کا ترجمہ آپ خود کر لیں. یہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے آپ اپنی آواز بڑھا دیں، میں تو بڑی اونچی بول رہا ہوں. باقی لوگ ذرا بتائیں آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ آپ اپنی پلیز بڑھائیں اپنے اسپیکر کی آواز. جی صحیح ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا دیکھیں سب لوگ مجھے کہہ رہے ہیں ٹھیک آ رہی ہے، بڑی اچھی آواز آ رہی ہے. تو آپ کے یا تو اس کا انٹرنیٹ کا ایشو ہوگا یا اپنے اسپیکر سے آواز بہتر کر لیں. ٹھیک ہے. لاہو کا میننگ ہماری بہن مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کل ٹیبل میں کیا، آج دہرائی میں آپ نے کیا لاہو. تو آپ کو تو خود آنا چاہیے، آپ کو خود آنا چاہیے. لاہو، لاہو اس کے لیے یا اس کا. لاہو آپ نے پڑھا ہے نا، لاہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. تو اس کے لیے یا اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لا شریک لہو، شریک کی جمع شرکا. یہ یاد رکھ لیں، قرآن میں 40 ٹائم گائے ہیں یہ. پارٹنر اور زیادہ پارٹنرز شرکا. ٹھیک ہے جی. شریک، حصے دار، پارٹنر. اردو میں ہم کہتے ہیں شریک، شرکا. شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شامل کرنا. مشرک جو ایسا کرتا ہے. تو اس سے بھی آپ یہ لفظ اچھا تھا ذہن میں رکھ لیجیے. اور لاہو اس کا، اس کے لیے، اس کے لیے یہ ہم نے کل پڑھا تھا. اور ٹیبل لاہم اسی ٹیبل سے. آئیے اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. اب یہ غور کریں ذرا کہ پہلے اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، وحدانیت کا 3 بار اقرار آ رہا ہے. پہلے آپ کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی شریک، کوئی نہیں ہے، کوئی الہ نہیں. پہلی بات یہ بھی وحدانیت کی گواہی. وحدہ وہ اکیلا ہے، یہ بھی وحدانیت کی گواہی. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ بھی وحدانیت کی گواہی. یعنی یہ گواہی بڑی امپورٹنٹ ہے. اللہ 3 دفعہ دلوا رہا ہے ہم سے شرک سے مکمل بیزاری، کیونکہ اللہ نے قرآن میں شرک کو ظلم عظیم کہا ہے اور اس کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. اور یہ خطرناک چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر اس لیے اللہ نے بار بار ہمیں یقین دانی کروانے کے لیے اس کو نماز کا بھی حصہ بنایا ہوا ہے، اذان کا، یہ جو وضو کی دعا ہے اس کا حصہ بنایا ہوا ہے. سو وحدہ لا شریک لہ، اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس میں سے بھی واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں. ان، یہ دیکھیں وہ دوسرا ان آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس میں نیا لفظ کیا ہے؟ عبدہ. عبدہ، عبد بندہ. ہم یہ کہتے ہیں عبداللہ نام بھی ہوتا ہے اللہ کا بندہ. تو عبدہ اس کا بندہ.
عبدہ اس کا بندہ. تو یہاں پہ اضافی الفاظ ہیں. کل ہم نے یہ تو پڑھا تھا اذان میں, یہاں تھوڑا اضافی ہے. عبدہ گواہی دی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں, اس کے بندے. عبدہ و رسولہ, یہ دیکھیں عبدہ اس کا, عبد بندہ, عبد کی جمع عباد, عبد ایک بندہ, عباد زیادہ بندے. تو جیسے ہم کہہ سکتے ہیں یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو. وَرَسُولُهُ, با کا معنی آپ سب کو آتا ہے, اور رسولہ کے ٹکڑے کر کے مجھے بتا دیں کتنے ہوں گے اور کیا کیا ہوں گے. نہیں جی 3 نہیں ہوں گے. اچھا وا اگر ساتھ لگائیں تو وا الگ ہوگا. رسولہ کے 2 ٹکڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, رسولہ کے 2 ٹکڑے ہوں گے. کون کون سے؟ رسول اور ہو. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہو سے مراد کون ہے؟ بائی دا وے عبدہ رسولہ. ہو سے کون مراد ہے بتائیے؟ ہو سے کون مراد ہے؟ اس کے بندے, اس کے رسول. اللہ مراد ہے. وہ پیچھے آئے نا اللہ کا ذکر, تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ کے ساتھ. چلیں, تو ہم نے یہ گواہی بھی ساتھ دی کہ, اور اس میں دیکھیں خاص طور پہ آپ کو اضافہ کر کے آپ کو یہ تنبیہ کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہیں. کیوں؟ پچھلی امتوں نے بڑے غلط کام کیے. عبد کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے, بندہ, اور اللہ کے تو سبھی غلام ہیں, نبی ہو, پیغمبر ہو, کوئی بھی ہو. پچھلی امتوں نے, لوگوں نے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, اللہ کے شریک بنا دیا. تو ہر نماز میں مسلمانوں پر اللہ نے یہ احسان کیا کہ یہ نہ بھول جائیں, ان کی یاد دہانی کے لیے یہ کلمات بار بار دہرا کر شرک کا دروازہ بند, کہ ہم مشرک نہیں بنیں گے. ہم اللہ کے نبی کو جو مقام اللہ نے دیا اس سے نہ بڑھ کر دیتے ہیں نہ اس سے کم تر دیتے ہیں. تو اللہ نے کہا عبدہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور غلام ہیں. ورسولہ, اور اس کے رسول ہیں. ہاں وہ اللہ کے بہترین عبد ہیں, ان سے بہتر عبد کائنات میں کوئی نہیں, اور انہی کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین ہے. ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں, اور ہم ان کی بات مانتے ہیں اور ان کی بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یوں ہم نے یہ الفاظ سیکھے. ایک دفعہ عبدہ و رسولہ کو دیکھ لیں. اچھا, جب یہ الفاظ پورے ہو جائیں, انہی الفاظ کا حصہ جو ہے وہ آگے یہ والا آ رہا ہے, یعنی اس کے ساتھ ہی آپ پڑھیں گے. اچھا, اب یہ دعا اگر کسی کو آتی ہے الحمدللہ, نہیں آتی تو ابھی میرے ساتھ ہی آپ نے اتنی دفعہ دہرانی ہے کہ ہم سب کو یہ یاد ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ چیلنج بھی ہے ساتھ. اللہم, یہ جو لفظ پہلا ہے نا اللہم, پہلے تو اس کو پڑھ لیتے ہیں. اللہم اجعلنی من التوابین, اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے. پہلا لفظ ہے اللہم. اللہم جو ہے یہ اس کے ٹکڑے نہیں ہوتے, یہ یاد رکھنا ہے آپ کو, یہ اکٹھا لفظ ہے. اے اللہ, اس کے کبھی ٹکڑے نہیں کرنے آپ نے. اللہم اے اللہ, ایک اکٹھا لفظ. اور اگلا لفظ جو ہے نا وہ ہے اجعلنی. جب جوڑ کر پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم اجعلنی. جب اس کو الگ الگ پڑھیں گے تو یہ بنتا ہے اجعلنی, نی وہی والا, ہی والا, ہی والا. اجعلنی مجھے, ہے نا, پڑھے نا آپ نے, یہ مجھ سے, مجھ کو. تو اجعلنی. اچھا, اجعل کیسے بنا یہ انشاءاللہ اسی کورس میں آگے چل کے پڑھیں گے, اور اس وقت بھی آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ اچھا ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا. قرآن میں بعض لوگ ایسے الفاظ پہ رکتے ہیں نا, پھر سمجھ نہیں آتی زیر لگائیں پیش لگائیں کیا کریں. تو انشاءاللہ یہ چیزیں بھی اس کورس میں ہم نے سیکھ جائیں گے. تو اللہم اے اللہ, اجعلنی, آسانی کے لیے ایسے یاد رکھنا, ایسے کر لیں, ورنہ یوں یاد رکھ لیں اللہم اجعلنی, اے اللہ بنا دے مجھے من التوابین. توابین کیسے بنا ہے؟ تابہ کا مطلب ہوتا ہے وہ پلٹا, تابہ وہ پلٹا, تائب پلٹنے والا. توبہ کا لفظ تو آپ کو پتہ ہے نا سب کو. تواب جو بار بار پلٹے, بار بار پلٹے, تو وہیں سے لفظ بنا ہے توابین, خوب پلٹنے والا. پلٹنے والا کہتے ہیں توبہ کرنے والے کو, خوب توبہ کرنے والا. تو توابین, اے اللہ بنا دے مجھے توابین میں سے, بہت توبہ کرنے والوں میں سے. تو اللہم
اجعلنی من التوابین، اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے، واجعلنی من المتطہرین، بس یہ اتنی ہے، واجعلنی من المتطہرین، پھر وہی لفظ آگے، اور اجعلنی بنا دے مجھے، من سے، المتطہرین یہ متطہر طاہر، اردو میں لفظ ہم عام طور پر بولتے ہیں طاہر، طاہر ہوتا ہے پاک صاف طیب، ہے نا، تو طاہر اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے طاہر، اسی طرح متطہر، تو یہ متطہرین پاک صاف رہنے والے جمع کا بن گیا، یہ جمع آپ کو پتہ ہے کیسے بنتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے، تو یہ دعا میرے ساتھ ساتھ دہرا کر آپ سب یاد کر لیں، اللہم اجعلنی، جوڑ کے پڑھیں گے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور اگر یوں کر لیں ٹکڑے آسانی کے لیے، اللہم الگ ہو گیا، اجعلنی من التوابین تین چیزیں، واجعلنی من المتطہرین تین چیزیں، دیٹس اٹ، یاد ہو گئی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، جیسے آسانی ہے، جوڑ کر ساری پڑھنی ہے، توڑ توڑ کر پڑھنی ہے، سب طریقوں سے ٹھیک ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، ٹھیک ہے، جنہیں یاد ہے بہت خوب، ماشاءاللہ، ہماری سسٹر صوبیہ کہتی ہیں وہ پڑھتی ہیں، جنہیں نہیں ہے وہ ابھی یاد کر لیں، دعا کی اہمیت دیکھیں، جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے آپ کے لیے، ہر دروازے سے دعوت ملے گی، انسان کو بار بار توبہ کرنے کی ترغیب، کیونکہ ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں، اور توبہ کیسے کی جائے، یوں نہیں کہ بس زبان سے کہہ دیا جائے توبہ، نہیں، جب غلطی ہو جائے پہلے مانیں، اعتراف کریں غلطی ہوئی ہے، اس پر شرمندہ ہوں اللہ کے حضور، پھر یہ عزم کریں انشاءاللہ یا اللہ اب دوبارہ اس کو نہیں کریں گے، پھر اگر کسی کا حق مارا ہے، کوئی غلطی کی ہے، اس کو واپس کریں، اور پھر زبان سے کہیں استغفر اللہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو توبہ یوں کی جائے، یہ توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور متطہرین کیسی پاکی، پاکی سے مراد گھر کی پاکی، لباس کی پاکی، عقیدہ پاک صاف ستھرا، اس میں کسی کو شامل نہ کیا جائے، خیالات کی پاکی، اس میں فضول چیزیں نہ ہوں، اور ہر قسم کی پاکی، آپ کے الفاظ کی پاکی، آپ بات کریں تو پاک بات، بیہودہ بات نہ کی جائے، لوگوں سے بیہودہ مذاق نہ کیا جائے، ایسی بے تکی باتیں نہ کی جائیں، تو صاف ستھرے پاک صاف، تو ہم اللہ سے دعا کریں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ بنا دے مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں سے اور پاک صاف رہنے والوں میں سے، تو اب آپ اس پہ ایک نظر پڑھ لیجئے، اچھا سا، امید ہے آپ لوگوں کو یاد ہو گئی، کوئی ایسا ہے جس کو ابھی ابھی یاد ہو گئی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو پچھلے والے الفاظ ساتھ ملا کر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کو یہ یاد ہو جائے گی انشاءاللہ، تو دیکھیں کورس کا ویسے تو ہم ترجمہ سیکھ رہے ہیں، ساتھ اللہ کے فضل سے بڑی چیزیں سیکھیں گے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، آج ہر اس میں نیت کر لیں، ساتھ ساتھ پڑھیں تو پکی یاد ہو جائے گی۔ چلیں اس کے ساتھ ہی ووکیبلری کارڈ رکھیں، بریک کا وقت، اب اگر آپ نے ایک دو سوالات پوچھنے ہیں پوچھ لیجئے، لائیو کویسچن 2 لیں گے ہم۔ بردر رانا جنگ شیر، پوچھئے جی رانا صاحب۔ آپ کو انمیوٹ کیا گیا، خود کو انمیوٹ کر کے اس کو ایکسیپٹ کر لیں اور پھر سوال پوچھیں۔ نہیں سر، سوال کوئی نہیں تھا، آپ پوچھ رہے تھے نا کہ یہ کس کو یاد ہو گئی، ابھی مجھے آپ کے دورانے سے یاد ہوئی ہے یہ دعا، اللہم اجعلنی من التوابین ابھی ابھی یاد واجعلنی من کیا آپ نے؟ المتطہرین، جی سر، جی سر، ماشاءاللہ، دوبارہ سنائیں۔ جی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ کیا بات ہے جی، آپ کو بہت مبارک ہو، اور الحمدللہ
सिस्टर ताहिरा अशरफ, आप फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे वालेकुम। थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि तवाबीन जो है वो हम इंसानों के लिए भी है जो तौबा करते हैं, बार बार अल्लाह की तरफ पलटते हैं, तवाब का लफ्ज अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल होता है ना? बड़ी खूब बात की आपने, माशाल्लाह, आपको अल्लाह ताला और आपके इल्म में इजाफा करे। बिल्कुल सही फरमा रही हैं, दोनों का एक ही मतलब है। तवाब बंदे का भी हो सकता है नाम, अल्लाह का भी। तो देखें ना, मतलब पर गौर करें। आज आप कितनी प्यारी बात सीख रही हैं, ये इस कोर्स की बरकतें देखें। तवाब का मतलब असल में होता है पलटने वाला। तो बंदा भी पलटता है, यानी गुनाह करता है और पलटता है, और अल्लाह भी पलटता है। अल्लाह बार बार आपकी तरफ नजर रहम फरमाता है। तो दोनों तवाब है, इसको हम आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे। बट वेरी गुड जज़ाकल्लाह क्वेश्चन। सर। सिस्टर सोबिया अंबर तारिक, आपका सवाल और फिर आगे चलते हैं। जी सर, मैंने ये पूछना था कि आपने कहा है कि वजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है, तो खाली बिस्मिल्लाह पढ़ना है या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा पढ़ना है? सिस्टर, अभी तो जो अल्फाज आपके सामने लिखे गए हैं बस इतने पढ़ लें। तो जो हमने ये मुस्तनिद अहादीस से जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं, ठीक है? ठीक है सर। चलें, सिस्टर सबा भी हैं, आप भी जल्दी से पूछ लें, जो कुछ कहना है बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये वालेकुम। पूछना था कि अभी जो हम पढ़ रहे थे अस्सलात और अस्सला, दोनों में एक में वाव है और एक में लाम अलिफ ला है, तो क्या दोनों का मीनिंग सेम है, सिर्फ लिखने में फर्क है? किस में कह अजान रही में है? ही, अस्सला, अजान में ही सला जो, का माना नमाज है, ठीक है? जी जी, लेकिन उसमें एक वाव के साथ में है और एक लाम अलिफ ला के साथ में है नमाज, अब जो वो हम लिखने का देख रहे अंदाज है। हाँ हाँ, वो जी, कुरान बस में यही वो फर्क। अरबी का लिखने का अंदाज है, ठीक है? ठीक है। चले, बाकी अब आपसे माजरत, फिर आप आखिर में सवाल पूछिएगा। अब टाइम हमारे पास यहाँ कम होता है दरमियान में, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहला हिस्सा मुकम्मल कर लिया। अब लेते हैं हम ग्रामर के हिस्से को, और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ग्रामर में हमने जो है ना हरूफ जर शुरू किए हुए हैं, और कल हमने पढ़ा था, आज उसको दोहराया भी है, ली, मिन और अन। और आज हम तीन और नए, बी, फी और अला, इनके माना और इनके टेबल, इनको पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले पिछली चीज से कनेक्ट करने के लिए थोड़ा थोड़ा सा हम दोहराते हैं। सबसे पहले टीपीआई के लिए खुद को तैयार कीजिए। जरा मेरे साथ आप सब तैयार हो जाएं, अपने हाथ वगैरह और खुद को फ्रेश करें और कहिए, सुनिए। अब हम कुरान सीखने के लिए सुनेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, बोलेंगे, बताएंगे, दिल से इंशाल्लाह करेंगे और सब मिलकर करेंगे। तो हम टी पे इस्तेमाल करते हुए कुरान सीखेंगे। अब चूंकि हम हरफ पढ़ रहे हैं, हरफ क्या करता है, ये इस्मों और फेलों को आपस में मिलाता है। इस्मों, फेलों को आपस में मिलाता है। तो हमने इयादा किया था, हमने रब्बुहु यानी इस्म से पहले ज़मायर मिलाए थे। कोई आप में से करवा दे इस टेबल को। ज़मायर को हमने इस्म रब के साथ मिलाया था। सिस्टर मरियम, फहीम, सबसे पहले आप करवाइए। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। हाँ सिस्टर, इशारे किया आपने साथ साथ या बगैर इशारों के करवाया, बताएं? नहीं, इशारे भी किए हैं। हाँ, इशारे करने हैं ताकि ये पक्की हो जाएगी चीजें, ठीक है? फिर कल हमने जो हरूफ पढ़े थे, ली, मिन, अन, उनके माना मिसालों से हमने याद रखने की कोशिश करनी है, और उनको हमने ज़मायर से जोड़कर कहा था कि ये कुरान में 5000 बार आए हैं, 5000 टाइम्स, ये तीन टेबल। और मिसालों से याद कैसे रखेंगे? अल्हम्दुलिल्लाही, तो ली का माना आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, मिन से, रदियल्लाहु अन्हु, अन से, ठीक हो गया? ये सारा टेबल है। एक एक बार इसको करवा लेते हैं आपसे ताकि हम सब की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। सिस्टर उम्मे कलसूम, पहले वाला करवा दें आप, ली वाला, इशारों के साथ करवाएंगे, ठीक है? लहू
اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا میرے لیے۔ ہمارے لیے، ٹھیک ہے جی۔ سسٹر عفت آرا آپ فرمائیے، من والا کروائیے۔ منہ اس سے، منہ ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے، منہا اس عورت سے۔ کیا بات ہے، یہ ہوئی نا بات، دیکھیں یہ ساتھ انہوں نے مونس والا بھی کروا دیا۔ جی نیکسٹ کروائیے سروش۔ انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، انہا اس عورت سے۔ بہت خوب، زبردست۔ تو یہ ٹیبل 5000 ٹائم قرآن میں آیا ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ نے اس کی کتنی پریکٹس کرنی ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے جب کل آپ نے یہ پڑھ لیا تھا، آپ قرآن کھولتے اور آپ گھر میں بیٹھ جاتے اور آپ کہتے کہ اچھا اب میں نے ڈھونڈنے ہیں ایسے الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں اس ٹیبل کے، ہے نا۔ اب میں نے یہ رینڈملی اپنے سامنے قرآن کھولا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں سب سے پہلے خود ڈھونڈوں۔ تو اس میں یہ شروع ہو رہا ہے الف لام ہی ہے، اور اس میں یہ چل رہا ہے، اور یہ آ رہا ہے کہ اس ٹیبل کے حوالے سے بہت سے اور چونکہ ٹیبل بھی ہیں ان کی بھی چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ یہاں آ گیا وَنَحْنُ لَهُ، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور آگے لکھا ہوا ہے وَلَنَا، وَلَنَا، دیکھیں وا اور لنا، ہم سب کے لیے، اعمالنا، وَلَكُمْ، یہ وَلَكُمْ بھی آ گیا ساتھ اسی میں، اعمالکم، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ ایک ہی آیہ مبارکہ میں آپ دیکھ لیں کہ یہ ٹکڑے کتنی بار آ رہے ہیں، تو آگے پھر آگے چل کے بار بار آ رہے ہیں۔ لہا بھی لکھا ہوا ہے، لہا، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، لہا، یہ تو یہاں پر مونس والا صیغہ استعمال ہوا ہے، وَلَكُمْ، پھر آگے یہ آ گیا۔ تو یہ دیکھ لیں آپ کتنی دفعہ قرآن میں یہ آتے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب آج والے پڑھ لیں گے تو اور زیادہ ہمیں قرآن کے ہر لائن میں ہمیں ٹکڑے نظر آئیں گے، یہ نظر آئیں گے۔ اب ذرا گہری سانس لیں، اللہ سے دعا کریں ربی زدنی علما۔ آج ہم نے 3 اور نئے حروف جر پڑھنے ہیں۔ گہری سانس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری سانس اندر کھینچیں اور یوں اندر بھر لیں، پھر اس کو نکالیں، ریلیکس ہوں، رب زدنی علما اللہ سے دعا کریں اور نیا سبق فریش ہو کے پڑھتے ہیں۔ آئیے آج کا سبق، آج کے سبق میں ہم بی، فی اور الہ، الہ، عین والا الہ، یہ پڑھیں گے، اس کو ضمائر سے جوڑیں گے، طریقہ وہی، اور یہ 3 جو ہیں حروف جر ضمائر سے مل کر 3617 بار۔ تو ذہن کو فوری تیار کریں نا کہ یار اتنا بڑا ٹارگٹ انعام، تو ہم فوری تیار ہیں۔ بسم اللہ سے ہم یاد رکھتے ہیں، بی کا معنی سے، نام سے، اللہ کے، تو وہیں سے یہ ضمائر سے ملنا شروع ہوا۔ پہلی دفعہ ایک دفعہ میری طرف اشارے آپ دیکھ لیں اچھے سے، پھر آپ کروائیں گے۔ یہ دیکھیں یوں کریں گے ہم اس طرف، رائٹ سائڈ پر سیدھے ہاتھ سے ایک انگلی سے بھی ہی، اس سے، ساری انگلیاں کھول کے اسی طرف اشارہ، بہم، ان سب سے، یوں سامنے بالکل، آپ میرے سامنے کوئی ایک آپ میں سے بیٹھا ہوا ہے تو میں کہوں گا بیکا، آپ سے، آپ اپنی طرف ایک انگلی سے اشارہ، بی، مجھ سے، آپ سب بیٹھے ہوئے، بکم، آپ سب سے، بنا، ہم سب سے، ٹھیک، اور بہا بھی ہو سکتا ہے فیمیل کے لیے، اس عورت سے، اس مونس سے، ٹھیک ہے۔ یہی ٹیبل 510 بار ہے قرآن میں۔ چلیں اب آپ کی باری، آپ کروائیے۔ مسز رابعہ ضیاء آپ سب سے پہلے کروا دیجیے۔ بھی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے، بہا اس عورت سے۔ بہت زبردست، بڑی روانی سے بڑا اچھا کروایا آپ نے۔ سسٹر عائشہ منیر آپ کروائیے۔ یس سر، بھی اس سے، بہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بنا ہم سے۔
माशाल्लाह। सिस्टर सारा आप करवाइए। बीही इससे, बीहिम इन सब से, बी का आपसे, बीही मुझसे, बीकुम आप सब से, बीना हम सब हमसे, बीहा उस औरत से। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, सही करवा रही हैं। अच्छा जी, तो अब ये हमने टेबल कर लिया, ठीक है जी। आइए इसकी अरबी बोलचाल। इसकी अरबी बोलचाल बड़ी मजे की है। अब अल्फाज पर खुद ब खुद वैसे तो आपको खुद तर्जुमा आ जाना चाहिए, लेकिन आपकी आसानी के लिए लिखा है। हल का माना आपने पढ़ा, अल्लाह भी पता है, रहीम भी पता है, बिही उससे या उस पर, है ना, इस माना में। तो हलिल्लाहु रहीमुम बिही, हलिल्लाहु रहीमुम बिही, तो जवाब दिखाऊं या आप में से कोई खुद कोशिश कर सकता है जवाब देने का? सिस्टर अरीज, आप ट्राई करना चाहती हैं पहले खुद जवाब देना? हाँ, नअम अल्लाहु रहीमुन बिही। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाम अल्लाहु रहीमुम बिही, है ना, जबरदस्त। अब ये आप लोगों ने नाम और ला का इस्तेमाल भी सीख लिया है। सिस्टर सबा, अगर मैं आपसे कहूँ, सिस्टर सबा इमरान, हलिल्लाहु रहीमुम बिहिम, तो आप क्या कहेंगी जवाब में? नाम अल्लाहु रहीमुम बिहिम। बिहिम माना सबको वैसे भी आता है ना, अगर ना भी लिखा हो तो माशाल्लाह हम पढ़ चुके हैं, तो हमारा ब्रेन को खुद ब खुद माना और जवाब बना लेना चाहिए अरबी में। असल कमाल ये कि आप अरबी में ही उसको फौरी कर लें, बजाय इसके पहले तर्जमा करें फिर अरबी करें, यूं मुश्किल होती है। डायरेक्ट उसी जुबान में चले जाना चाहिए। अब अपने ब्रेन को तैयार करें, हम उसी जुबान में जाया करें, ठीक है। चलें, सिस्टर उम्मे कलसूम, ये थोड़ा जरा मुश्किल हो जाता है ना, इसमें हमें टर्न लेना होता है। हलिल्लाहु रहीमुम बिका, बड़ी प्यारी बात कही है, आपसे कहा जा रहा है। आप जवाब में क्या कहेंगी मुझे बताएं? हाँ, ना हम अल्लाह रहीमन बिही। नहीं, बिही कैसे? बिका है तो बिका यूं पलटे अपनी तरफ, बी। ना हम अल्लाह रहीमन बिका। नहीं, बिका उलट गया ना, यूं देखिए, ये गुफ्तगू है, आपसे पूछा गया। हलिल्लाहु रहीमुम बिका। अच्छा चले, सिस्टर ततहीर से पूछते हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। सिस्टर आप बताइए। नाम अल्लाहु रहीमुम बी। रहीमुम बी, सब लोग नोट करें इस लफ्ज को, रहीमुम बी। हाँ, अल्लाह मेरे साथ मेहरबान है, बी मुझसे, ठीक है। अच्छा चले, अब अगला पूछता हूं आपसे, हलिल्लाहु रहीमुम बिकुम, सिस्टर इफ़त। नाम अल्लाह रहीमुम बिना। बिना, माशाअल्लाह, ये ना बात कि हाँ अल्लाह हम सबसे मेहरबान है। बहुत खूब, बहुत प्यारा, जबरदस्त। चलें, अगला है फी। फी सबीलिल्लाह, ये हम सब ने बचपन से पढ़ते हैं, लिखा हुआ होता है लोगों ने, फी सबीलिल्लाह, पानी के लिए, पिलाने के लिए, मस्जिदों के ऊपर, मदारिस पर किसी ने कुछ बना दिया और वो कहता है फी सबीलिल्लाह। फी का मतलब में, सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, अल्लाह की के लिए। फी का मतलब में, ये आप अच्छा सा याद रख लें सबके सब। और पहले मैं करवाऊंगा, फिर सिस्टर मिशाल, फिर सारे, और फिर सरोश। फी ही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फीया। अब ये फीया दो या है ना, एक फी का और एक या ये वाला, तो फीया इस तरह पढ़ना है आपने, फीया मुझसे, फी कुम आप सब में, और फीना हम सब में। फीहा भी हो गया मुज़क्कर में, ठीक है। हाँ देखिए, ब्रदर अनस बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अब मुझे अंदाजा हुआ है कि ये सीक्वेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, हम ये जो यूं बात करते हैं, क्योंकि कुरान में भी गुफ्तगू वाला अंदाज है बहुत जगहों पर, है ना। जब अल्लाह कह रहा होता है कि कैसे मुशरिकीन अल्लाह के नबी से बात कर रहे हैं, अल्लाह के नबी जवाब दे रहे हैं, मुख्तलिफ अंबिया से उनकी कौमें कैसे बात कर रही हैं, वो क्या कहते हैं, अल्लाह क्या कहता है। तो सबसे पहले सिस्टर मिशाल तनवीर आप करवाइए यही टेबल।
فی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فینا ہم سب میں. بہت پیارا، زبردست بیٹے. سسٹر جی نیکسٹ کون تھے ہمارے بھائی، کہاں گئے؟ چلیں سروش جی آپ کروائیے. فی ہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فینا ہم سب میں. ٹھیک ہے. اچھا جو ایک دفعہ کروا چکے ہیں نا وہ ذرا بڑے پن کا مظاہرہ کریں اور چانس دیں ذرا ہمارے دوسرے جو لوگ آ رہے ہیں نیچے سے. سسٹر رابعہ سید آپ کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم فی السلام. اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں. ماشاءاللہ. سارے ملک آپ کروائیے اور پھر آگے چلتے ہیں. جی سارے ملک. اچھا چلیں سسٹر سبیلا آپ کروا دیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. فی ہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی مجھ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں. بالکل صحیح کروایا آپ نے. تو اب چلیں جی آگے ہم بڑھتے ہیں اور پھر باقیوں سے آگے والا کروا لیں گے. اور آگے کیا ہے؟ عربی بول چال اور نیا لفظ خیر. آج آپ کو پتہ ہے ہم نے اذان کے درمیان سیکھا خیر بلائی، گڈ، اچھی چیز، اور اللہ نے ہم سب میں خیر رکھی ہے. ہم اسی حوالے سے اس کانورسیشن کا جواب دیں گے. پہلا سوال ہے حل فیہ خیر، حل فیہ خیر. تو جو ابھی لوگ پہلے تھے وہ کہاں گئے جن کا ابھی لائن میں تھا؟ اینی ویز چلیں نئے لوگوں کو. سسٹر مریم فہیم آپ کروائیے. نعم فیہ خیر. ویری گڈ. تو کہیں گے نعم فیہ خیر. حل فیہم خیر، اس کا بھی جواب دیں. نعم فیہم خیر. ٹھیک ہے بیٹا. اور اگر میں پوچھوں نیکسٹ سسٹر ہیں، اب میں یہ ساروں کو نہیں لوں گا، نیچے سے نیا نام پہ اٹھاؤں گا. سسٹر عائشہ منیر آپ کروائیے. حل فی کا خیر. نام فی یا خیر. ویری گڈ. نعم فی یا خیر. اور اگر میں کہوں حل فیکم خیر؟ نام فینا خیر. فینا نعم خیر. فینا، فینا خیر. ماشاءاللہ. آگے ہے ہماری سسٹر ہنا فاطمہ. سسٹر ہنا فاطمہ، اور ان کے بعد میں لوں گا سسٹر عظمیٰ بطول کو. تو سسٹر ہنا فاطمہ آپ بتائیے، میں جو پوچھتا جاؤں جواب دیتی جائیں. حل فیہ خیر، نعم فیہ خیر. حل فیہم خیر، نعم فیہم خیر. حل فی کا خیر. نعم فیہ خیر. ویری گڈ. حل فیکم خیر. نعم فینا خیر. ماشاءاللہ، ایکسلنٹ، بالکل ٹھیک ہے. سسٹر عظمیٰ اگلا ٹیبل جو ہے یہ آپ نے کروانا ہے، اس لیے غور سے سنیے. اللہ کا لفظ اس میں آیا ہے. اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر. اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر. جیسے السلام علیکم میں اللہ لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے پر. پر یعنی کسی چیز پر. ہم نے کہا السلام علیکم، آپ سب پر سلامتی ہو. تو یہی اللہ ہم جوڑیں گے علیہ، اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر. اب آپ یہ کروائیے. اور علیہا بھی ہو سکتا ہے اس عورت پر. تو اب آپ کروائیں گی اور مجھے یہ بتائیں گی کہ یہ بلکہ اشارے کرتے ہوئے جی کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیہم اس پر، علیہم ان سب پر،
علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. ویری گڈ، بالکل ٹھیک کروایا آپ نے. اور اب ہم لے رہے ہیں آگے ہیں سسٹر سمیرہ جاوید. سسٹر سمیرہ جاوید آپ کروائیے. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، علیہا اس عورت پر. ایکسیلنٹ. اور سب لوگ نوٹ کریں کہ انہوں نے علیہ دیکھیں کتنا اچھا بولا ہے، تو اسی طرح ہم نے صحیح یاد رکھنا ہے. سسٹر ساجدہ راشد آپ کروائیں گی اور پھر ہم آگے چلیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. بہت خوب، زبردست. اچھا جی، یہ ہم نے نیا ٹیبل یہ بھی سیکھ لیا. اس کی عربی بول چال میں ایک نیا معنی ماں کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے. یاد ہے نا آپ کو ماں کا معنی کیا، ماں کا معنی نہیں، اور ماں کا معنی جو والا بھی ہم پڑھیں گے. تو اب اگر کہا جائے حل علیہ دین، یہ دین نہیں ہے، یہ دین ہے. دین، دین کہتے ہیں قرض کو. اردو میں بھی آپ کہتے ہیں لین دین، یا میں نے کسی کا دین دینا ہے یہ بھی کہتے ہیں. تو قرض کو حل علیہ دین، علیہ کا مطلب اس پر، حل کیا، دین قرض ہے، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ تو جواب میں آپ کہیں گے ماں لگانا ہے، ماں نہیں کے لیے. ٹھیک ہے. سسٹر عائشہ منیر سب سے پہلے آپ بتائیے پھر کیا جواب بن جائے گا. ما علیہ دین. ویری گڈ. جب علیہ ہے تو ادھر ہی کو جواب، ما علیہ دین، نہیں ہے اس کے اوپر کوئی قرض. اور اگر میں آپ ہی سے کہوں حل علیہم دین تو آپ کیا کہیں گی؟ آپ ما علیہم دین. ویری گڈ. اور اگر میں سسٹر مسز سلمان احمد سے کہوں کہ حل علیہ کا دین، ما علیہ کا دین. ویری گڈ. میرے اوپر کوئی قرض نہیں ہے جی، میں نہیں، آئی ڈونٹ ٹیک. سر ماں کی جگہ لا بھی رکھ سکتا ہے. یہ آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا. یہ آپ نے نوٹ رکھنا ہے، اپنے ذہن میں رکھنا ہے سب نے، کہ ہم نے یہاں ماں کیوں لگایا ہے، لا کیوں نہیں لگا رہے. ایک وقت آئے گا کہ خود بخود، میں ابھی بتا سکتا ہوں 1 منٹ میں آپ کو، لیکن نہیں بتاؤں گا کہ آپ کو خود پتا چلے. آپ مجھے بتائیں گے کہ اچھا اب یہ لا کیوں لگنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. تو حل علیکم دین بتائیں. ما علینا دین. ما علینا دین، بالکل ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ سارا جواب دے دیا. اور مؤنث والے سیغے بھی ہم نے سیکھے. ہمارا ٹیبل یوں تمام ہوا. یہ 3 آج کے لفظ ہیں ہم نے، بی، فی اور علا. بی سے، اور فی میں، اور علا پر. اور آج دیکھیں کتنی مزے کی چیز ہوئی ہے. آپ پہلے السلام علیکم کہتے تھے نا، اب دیکھیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکہ. اگر ایک شخص ہے آپ کے سامنے تو السلام علیکہ، یہ بالکل ٹھیک ہوگا، آپ پر سلامتی ہو. ہم اصل میں السلام علیکم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سنت طریقہ یہ اللہ کے نبی یوں کہتے رہے. اور بھی بہت سی اس کی تفاسیر ہیں لیکن اس میں نہیں پڑھتے ہم. لیکن یہ دیکھیں کتنی مزے کی بات ہے، السلام علیہ، مجھ پر سلامتی ہو، اے اللہ مجھ پر سلامتی کر. اور السلام علینا، ہم سب پر سلامتی ہو. تو مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں ایسی چیزیں، جب میں خود بھی پڑھ رہا تھا اور پڑھاتا بھی ہوں، کہ ہمارا کیسا زبردست لیول ہوتا جا رہا ہے کہ ہم ان الفاظ کو اپنے لیے، دوسروں کے لیے، سب کے لیے بول سکتے ہیں. سو 3 نئے ہم نے ایڈ کر لیے. مثالوں سے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. آئیے آپ سب کا ٹیسٹ شروع کرتے ہیں. بہم کا اشارہ کریں. آپ سب اشارہ کریں، کدھر کریں گے اور کیسے کریں گے، کتنی انگلیوں سے؟ بہم. پھر میں اشارہ کروں گا، بلکہ ایسا کروں گا، پھر میں سسٹر، یہ جو ہمارے ساتھ تھیں، سسٹر تطہیر کہاں گئی؟ ان کا بھی ہاتھ تھا یہاں پر. تو ہاں سسٹر تطہیر، آپ بتائیں اب بہم کا کس طرف اشارہ ہوگا، کتنی انگلیوں سے، کیسے؟ معنی بھی بتا دیں. بہم ان سب سے، یہ ہوگا مرد کے لیے، زیادہ کے لیے، اور ہوگا رائٹ سائڈ پر زیادہ، ساری انگلیوں سے. ایکسیلنٹ، بالکل صحیح بتایا انہوں نے. یہ دیکھیں بہم، میرے ہاتھ دیکھیں،
बिहिम, उन सब से, तो ज्यादा मर्द है राइट साइड पर, ज्यादा उंगलियों से हम इसका इशारा कर रहे हैं। सारे मलिक, अगला आप बताएं, अगला इशारा तर्जुमा फी कुम, किस तरफ, कैसे, क्या माना होगा? ठीक है, और कभी किसी ने परेशान नहीं होना कि जी मुझे नहीं आता तो भूल जाएगा या गलत बता देंगे, कोई बात नहीं, हम ठीक कर लेंगे। सारे मलिक खुद को अनम्यूट करें। चलें, उनसे शायद नहीं हो रहा। फी कुम, यूं सामने, आप सब में, फी कुम, आप सब में, ठीक है जी। मिसेस सलमान अहमद, आप अलैहि का करवा दें इशारा। लही, उस पर, राइट साइड पे सिंगल एक्सीलेंट, इशारा। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, टेस्ट में पास हो गए सब लोग। आज का नुक्ता तालीम बहुत मजे का है, और वो ये है कि हम जो भी याद करते हैं इंसान उसको भूल जाता है, और हम इंसान हैं, इसलिए उसका हल ये होता है कि हम दोहराएं, चीज़ों को दोहराएं। दोहराना इसलिए भी ज़रूरी है कि चीज़ याद रहे, लेकिन दोहराने का अच्छा तरीका क्या है? एक होता है हम आज तक बस ऐसे ही दोहराते हैं, नहीं, आइए ज़रा दोहराने का तरीका सीखते हैं। अगर हम 100 बातें सीखते हैं ना, तो हमें क्या होता है कि 1 घंटे के अंदर अंदर उसमें से एक बड़ा हिस्सा यानी 70% 1 घंटे के अंदर ही भूल जाएंगे। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जब ये आप पढ़ लें क्लास, उसके बाद नमाज असर पढ़ें, तो एक दफ़ा कोशिश किया करें कि वीडियो को चाहे आप फास्ट फॉरवर्ड करके क्विकली, या PDF फाइल आ जाती है उसको देख लिया करें, वो तो हम फौरी आपको भेज देते हैं, ताकि चीज़ें आपके जहन में पुख्ता होनी शुरू हो जाए। अच्छा, 1 घंटे के बाद 70% भूल जाती हैं। अगर 1 घंटा दोहरा लेंगे तो 1 दिन तक तो याद रहेगा। फिर कोशिश करें कि आप सहर के वक्त, सुबह किसी वक्त, जब तक वीडियो आ गई है, एक नज़र देख लें, और होमवर्क करने से पहले जरूर एक नज़र देख लिया करें सबक को, तो वो फिर क्या होगा, फिर वो और अच्छा आपको याद रहेगा। फिर उसके बाद आप 70% भूलते हैं। उसका तरीका क्या है? हफ्ते में उसको एक दफ़ा ज़रूर दोहराएं जो भी पढ़ा हो। ये चूंकि रमज़ान में क्रैश कोर्स चल रहा है, रोज़ाना क्लास होती है, आम दिनों में हम हफ्ते में 2 क्लासें करते हैं या 3, तो इतना वक्त होता है कि आप हफ्ते में फिर उसको दोहरा लें। फिर यहाँ पर भी आप अगर मुमकिन हो 2-4 दिन बाद एक दफ़ा पिछली क्लासेस पर नज़र मार लिया करें। और अगर आप एक हफ्ते बाद दोहराएंगे, फिर 1 महीने में 70% भूलने का चांस होता है। तो आपने ये कोशिश करनी है, ये जब कोर्स कर लें उसके बाद हमारे पास 9 दिन होंगे रमज़ान के, उसी के अंदर अंदर आपने इसको खुद ब खुद दोहरा लेना है, वीडियो से, PDF। जिससे मुझे कोई पूछ रहा था इत्तिकाफ में हम क्या करें, तो मैंने कहा जी इत्तिकाफ में तो बड़ी अच्छी बात है, आप कुरान का तर्जुमा सीखने को दोहराएं, उसी दरमियान क्विज भी करें, उसी दरमियान होमवर्क दोहराएं, ज्यादा अच्छी बात है। तो फिर अगर आप 1 महीने बाद दोहरा लेंगे, 6 महीनों तक पक्का हो जाएगा। 6 महीने में एक आध दफा दोबारा कोर्स कर लें तो फिर इंशाल्लाह पक्का जिंदगी भर के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ना भूलें तो घंटे के बाद दोहराइए, 1 दिन के बाद दोहराइए, 1 हफ्ते के बाद दोहराइए, 1 महीने के बाद, और 6 माह के बाद। फिर ये कभी भी भूलने वाली चीज नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो इसके साथ ही हम आज की क्लास तमाम हुई। हमने कुरान में आने वाले 23,267 अल्फाज का तर्जुमा आज के दिन तक सीख पाए। अल्लाह से दुआ करते हैं वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, इस पर अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।